الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وآلنا ومولانا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفاضوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله میرے انتہائی واجب احترام معزز سامعین کرام، میری سننے والی مائیں بہنیں بیٹی ہو، اللہ رب العزت کا شان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں شکل انسانی میں پیدا فرمایا. اس کا یہ بھی احسان ہے کہ اس نے ہمیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اس کا یہ بھی احسان ہے کہ ہم سب کو مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا. یہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. اس سے ماقبل عید الاضحیٰ گزر چکی ہے. یہ حج کا مہینہ تھا، اسی کی نسبت سے آگے معاملات چلتے ہیں. بلا تمہید اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. سورۃ البقرہ پارہ آیت نمبر 82 سے 86 تک تلاوت ہوئی ہے. اسی کے ضمن میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک عہد کیا تھا. وہ عہد کیا تھا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، غرباء یتامہ اور مساکین کے ساتھ ان کی ضروریات کا خیال رکھنا اور لوگوں کے سامنے اچھی بات کہنا، نماز پڑھتے رہنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا. تو اللہ فرماتے ہیں تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر بیٹھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں گشت خون نہ کرنا.
اور اپنوں کو ان کے وطن سے نہ نکالنا۔ تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو کہ پھر تم وہی ہو جو اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنوں میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں ضلع وطن بھی کر دیتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی دیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض احکام کا انکار کر دیتے ہو؟ ایسی حرکت کریں ان کی سزائی کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے غافل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، تو نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو اور طرح کی مدد ملے گی۔ ان آیات کا مطلب یہ ہے اب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی، یہ واقعات سنانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ اس لیے سنائی تاکہ یہ لوگ اپنی اصلاح کر سکیں کہ اللہ جو کچھ کہتے ہیں، اللہ جو فرماتے ہیں، اللہ جو کرواتے ہیں وہ کرنا چاہیے، اور جس چیز سے اللہ روکتے ہیں اس سے رکنا چاہیے، ورنہ ذلت اور رسوائی مقدر بن جاتی ہے۔ پہلی بات، یہ ایک چھوٹا سا ایک جملہ میرے دماغ میں آ رہا ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اپنے خیالوں کی حفاظت کرو، یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے خیالوں کی حفاظت کرو، یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں، اور اپنے الفاظوں کی حفاظت کرو، یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں، اور اپنے اعمال کی حفاظت کرو، یہ تمہارا کردار بن جاتے ہیں۔ یہ جملے انتہائی قیمتی ہیں، اس کی افادیت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت سمجھ آ جائے تو بندہ ساری برائیوں چھوڑ سکتا ہے۔ خیالات کی حفاظت کس طرح کریں کہ اس کے خیالات اگر اچھے ہوں تو اچھے نتائج نکلیں گے، منہ سے اچھے الفاظ نکلیں گے۔ کسی کے بارے میں اچھا سوچتا ہے تو اس کے سامنے اچھی بات نکلے گی، اسی طرح وہ اچھی بات اس کے لیے اعمال بن جائے گی، اور وہ اعمال اچھے ہوں گے تو اس کی زندگی بن جائے گی۔ عمل جب اچھا ہو جائے تو کردار دیکھا جاتا ہے، اور کردار جب دیکھا جاتا ہے تو پھر اس کی شخصیت دیکھی جاتی ہے۔ اب ہمارے دل میں جو کچھ آئے اس کو صحیح طریقے سے سمجھ کر، سوچ کر، اعمال کو سامنے رکھ کر بات کرنی چاہیے۔ بلا وجہ بولنا بھی یہ بھی نقصان دہ ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ منہ سے اچھی بات نکلے،
اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہماری ترغیب کی ہے، تربیت کی ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کے بھیجا، علم حکمت سکھائی ہے، دانائی سکھائی ہے، اور امت کو یہ پیغام دیا کہ یہ قرآن تمہاری زندگی کا دستور ہے، اس کو پکڑے رکھنا، اس سے دور نہ ہونا۔ جب اس کو پکڑے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ فرمایا جو قرآن سے دل لگی رکھتا ہے، جو قرآن کو اپنے ساتھ منسلک کر لیتا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے، آپ کی سنتوں کی اتباع کرتا ہے، فرمایا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، میرے قرآن کو تھامے رکھنا، میری سنت کو سینے سے لگائے رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ بنی اسرائیل پہ اللہ رب العالمین نے بہت احسانات کیے ہیں، کیسی کیسی پیاری باتیں بتائی ہیں کہ تم عمل کرتے جاؤ، میں تمہارے ثواب بڑھاتا جاؤں گا، میں تمہیں اجر دیتا جاؤں گا۔ لیکن ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جو اس کو مذاق کے انداز میں لیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ اب یہاں چند ایک چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ عبادت میں اللہ کو کسی کا شریک نہ ٹھہراؤ، اس وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ کرو، تن تنہا اس کو مانو، دستگیری اسی کو مانو، مشکل کشا اسی کو مانو، حاجت روا اسی کو مانو۔ اور فرمایا جب اللہ کے ہاں تم اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو گے تو تمہاری زندگی توحید والی، رسالت والی زندگی ہوگی۔ جو اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، یہ بھی جانتا ہے، وہ بھی جانتا ہے، یہ بھی پانچ والا ہے، وہ بھی پانچ والا ہے، پھر کام جا کر خراب ہوگا، پھر توحید خالص توحید نہیں رہتی۔ جو اللہ کرتا ہے وہ اپنے بندے سے کرواتا ہے، اللہ اگر اپنے بندے سے نہ کروائے بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ توحید کا مقصد ہے۔ بنی اسرائیلیوں کو یہ سبق دیا کہ میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ دوسرا سبق دیا والدین کے احسان کو فراموش نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کی عزت اور والدین کی خدمت کرو، والدین کے احسان کو فراموش نہ کرو۔ آج الا ماشاء اللہ 100 میں سے 20% لوگ ہیں جو اپنے والدین کا احترام ادب کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے والدین کو نوکر رکھا ہوا ہے، بازار سے سبزی لانا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، گھر میں جھاڑو پوچھا کر دینا، برتن دھو دینا، اور اپنی بیگمات کے ساتھ عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے والدین ان کے نوکر بن کے ان کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے عبادت کے بعد اگر کسی کا احسان تم پر ہے تو وہ تمہارے والدین کا ہے۔ یہ رتبہ، یہ مقام، یہ شان و شوکت والدین کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ تمہارے پیر و مرشد، تمہارے راہ و رہنما تمہارے والدین ہیں۔ والدین نے تمہیں کھانا سکھایا، والدین نے تمہیں چلنا سکھایا، والدین نے تمہیں بتایا کہ یہ دنیا ایسی ہے، اس دنیا کے لیے تمہیں ساری چیزیں والدین نے سکھائی، اور آج والدین اس چیز پہ پہنچ گئے ہیں کہ
کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز نہیں لے سکتے، بے بس و بے سہارا ہیں، اور یہ اولاد اپنے والدین کو اس طرح چھوڑ دیتی ہے جس طرح کہ یہ ان کو کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گھروں کے اندر اپنے والدین کو اذیت دیتے ہیں، پھانسی کر دی، اور جا کر چڑچڑاتے ہیں کہ تم نے ہماری نیند خراب کر دی ہے، نکل جاؤ، ایک کمرہ دیا ہوتا ہے۔ پھر اس والد کو بڑا دکھ ہوتا ہے، اس والدہ اور والد کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ ہم نے کیا کیا، آج یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے والدین کے ادب احترام میں کوتاہی مت کرنا، جہاں تک حکم دیا گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر والدین کہہ دیں کہ اس بیگم کو فارغ کر دو، یہ تمہارے کام کی نہیں ہے، فارغ کر دو، اگر تمہارے کام کی ہے بھی پھر بھی فارغ کرو۔ کوئی والدین اپنے بیٹے کے لیے غلط نہیں سوچتا، والدین کی محنت اپنے بیٹے کے لیے، والدین کی قربانی اپنے بیٹے کے لیے، والدین کا تھکنا، والدین کا چلنا، والدین کا محنت کرنا اپنے بیٹے کے لیے، اور بیٹے جب بڑے ہوئے والدین کو فراموش کر دیا۔ اتنا ظلم اللہ رب العالمین نے فرمایا جس نے والدین کو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں جس نے والدین کی نافرمانی کی، جس نے والدین کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا اس کا ٹھکانہ جہنم۔ دنیا میں بڑے بڑے محلات بناتے، دنیا میں بڑے بڑے نام بنائے، لیکن والدین کا فرما بردار نہیں ہے تو اس کا یہ بنانا، اس کا یہ رہنا سہنا بیکار ہے۔ ایک بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری بات وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، وذی القربی والیتامی، اپنے قریب کے بندے کو، اپنی فیملی کے بندے کو دیکھو، وہ اگر غریب ہے، وہ مسکین ہے، وہ یتیم ہے تو اس سے اظہار ہمدردی کرو، اس کی ضروریات کا خیال رکھو۔ والیتامی والمساکین، یتیم اور مساکین۔ اب یتیم کون ہے؟ جس کے والد کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا، چھوٹی عمر میں وہ یتیم ہو گیا۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو بڑے ہیں، ہم بھی یتیم ہو گئے۔ جب آپ یہ آل اولاد ہو گئے، یتیم تو ہے لیکن ان چھوٹوں کی طرح یتیم نہیں ہے، تو چھوٹوں کو، یتیم بچوں کے سہارا بننا اللہ نے فرمایا یہ کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ مساکین وہ ہیں، ان کی تعریف یوں ہے کہ یہ اپنی ضروریات زندگی، روزمرہ کی ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر سکتے۔ کپڑا لیتے ہیں تو جوتی نہیں لے سکتے، جوتی لیتے ہیں تو کپڑا نہیں لے سکتے، کھانا لاتے ہیں تو کپڑا نہیں پہن سکتے، کپڑا پہنتے ہیں تو کھانا نہیں کھا سکتے۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنا فرمایا یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ وقول للناس حسنا، اور جب لوگوں کے ساتھ ملتے ہو تو اچھی بات منہ سے نکالا کرو، اچھے خیالات کا اظہار کیا کرو، تنقیدی الفاظ مت استعمال کرو، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہو اور حسن اخلاق کے ساتھ دوسرے کو پیش آؤ۔ فرمایا جس نے اپنے بھائی کو ہنسی اور خوشی کے ساتھ دیکھا، مسکرا کے دیکھا، تو فرمایا کہ وہ اس کے لیے نیکی ہے، وہ اس کے لیے نیکی ہے۔ جس نے اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کیا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جملہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہ بنی اسرائیلیوں کو کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تو چند شخصوں کے سوا تم میں سے اس عید سے منہ پھیر بیٹھے، اس عید سے
آگے والی آیت میں فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں گشت و خون نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور اپنے بھائیوں کو، اپنے کنبے قبیلے کے لوگوں کو ضلع وطن نہیں کرنا۔ یہ تم سے اقرار لیا، ثم اقررتم، ہم نے تم سے اقرار لیا، وانتم تشہدون، اور تم اس پر گواہ بھی ہو، پھر تم نے کیا کیا؟ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم نے وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو، اپنے کو قتل بھی کر دیتے ہو، وتخرجون فریقا من دیارکم، وتخرجون فریقا منکم من دیارکم، اور اپنوں میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کرے اور انہیں ضلع وطن بھی کر دیتے ہو۔ عجیب بات ہے۔ آگے فرمایا وَإِذْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئے تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی دیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی بعض آیتوں پر تم عمل کرتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ کون سا دین تم سیکھ رہے ہو؟ یہ کون سا دین تم پھیلا رہے ہو؟ یہ کون سے دین کی لوگوں کو ترغیب دے رہے ہو؟ وما جزاء من يفعل ذلك منكم، اور یہ جو کام تم کرتے ہو دنیا کی زندگی کے لیے، الا خزي في الحیات الدنیا، ان کی سزا ان کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں گے، اور جو کام کرتے تھے خدا ان سے غافل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کے رازوں کو جانتا ہے، اللہ رب العالمین انسان کے کام کو جانتا ہے، اللہ رب العالمین انسان کے ارادے کو جانتا ہے، اللہ رب العالمین ہر ایک کے نفس سے خوب واقف ہے، کون کیا کرتا ہے، کون کیا کرنا چاہتا ہے، کس طرح یہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے، کس طرح یہ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی، فرمایا وہ آدمی خیر کا طالب ہے، فرمایا جس نے خیر کی طرف، بھلائی کی طرف اپنا قدم بڑھایا، تو یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے خیر سے معاملہ کروا کے اس کو دین کی سمجھ دینا چاہتے ہیں، وہ دین کی طرف آنا چاہتا ہے، وہ دین کی طرف مائل ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اس کام میں کافی مت کرے۔ اگر دل میں یہ محبت اور حب پیدا ہو گئی کہ میں نے قرآن کی آیت سیکھنی ہے، اس کا ترجمہ سیکھنا ہے، میں نے نماز سیکھنی ہے، میں نے حج کے ارکان، حج کے افعال سیکھنے ہیں، میں نے زکوٰۃ کا طریقہ سیکھنا ہے، میں نے کلمہ جو پڑھا ہے اس کا ترجمہ صحیح کرنا ہے اور اس کی ترتیب کو بدلنا ہے، میں اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہتا ہوں، میں نے اپنی آل اولاد کو اس راستے پہ چلانا ہے تاکہ وہ آنے والے وقتوں میں میرے لیے اعمال کا ذریعہ بن جائے، میرے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے، اور قیامت میں مجھے اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے۔ تو اس آدمی کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اس کو دین سیکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے، وہ دین کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ دین کی طرف آتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، اللہ سے عہد کر لیا 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، تکبیر اولیٰ میری فوت نہیں ہوگی، میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کروں گا اور ایمان کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھوں گا، ہو سکے تو تکبیر کہوں گا۔ اب ایسا بندہ جب 40 دن تک مسلسل اس عمل پہ قائم رہتا ہے، اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ 2 پروانے دیتے ہیں، اس کو اللہ کتنے پروانے دیتے ہیں؟ 2 پروانے دیتے ہیں، ایک جہنم سے چھٹکارے گا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ وہ منافق ہو کے نہیں مرے گا، وہ منافق ہو کے نہیں مرے گا،
گا، اور دوسرا یہ ہے کہ جہنم میں نہیں جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ اب یہ کتنی بڑی کامیابی ہے، ایک عمل کرنے سے، صرف ایک عمل کہ اپنے آپ کو صرف اپنے اللہ کے سامنے جھکا دیا اور اللہ رب العالمین کے سامنے 5 وقت کی پابندی کا اقرار کر لیا، اے میرے خدا کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، دنیا کچھ کرتی رہے، یہ لوگ مجھے روکتے رہیں، یہ لوگ مجھے قید کرتے رہیں، لیکن میں 5 وقت تیرے سامنے آ کر سجدہ ریز ہوں گا، سجدہ ریز ہوں گا۔ اللہ رب العالمین اس کے سجدے کو ضائع نہیں کرتے، اس کے سجدے کو ضائع نہیں کرتے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اتنے قریب کر دیتے ہیں، پھر اس کے دل میں جو بھی دعا آتی ہے قبول کر لیتے ہیں، اس کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آتی ہے دور کر دیتے ہیں، اس کے اوپر جو بھی مصائب آتے ہیں دور کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس بندے کے کام کو ایسا آسان کر دیتے ہیں، اس کی معاشی زندگی کو وسعت عطا کر دیتے ہیں، ذریعہ بنا دیتے ہیں، ایسا سبب بنا دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے اس کا سبب بن رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے، رزق کی فراوانی اللہ تعالیٰ اس کے لیے کر دیتے ہیں، رزق میں برکت عطا کر دیتے ہیں۔ اور جس رزق کے لیے ہم پریشانی کے عالم میں جگہ جگہ گھومتے ہیں، پریشانی کے عالم میں جگہ جگہ جا کر ہم بیٹھتے ہیں، پریشانی کے عالم میں ہم ہر ایک سے تعلق توڑ دیتے ہیں، اسی سے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ہم ان معاملات میں ناراض ہو جاتے ہیں، تو نے میری ضرورت پوری نہیں کی۔ اب جب اللہ ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، جب اللہ کے سامنے سر جھکائیں گے، اللہ کے سامنے گر گڑائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ تمہیں ان لوگوں کے سامنے جانے ہی نہیں دے گا، ان لوگوں کے سامنے جانے ہی نہیں دے گا، تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا۔ ہاں جو تمہارا حق ہے بولو، جو تمہارا حق ہے بولو، وہ تمہارا حق ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، جو حق تمہارا بنتا ہے وہ تم نے لینا ہے، لینے کی کوشش کرو گے اللہ تعالیٰ سبب بنائے گا۔ 2 چیزیں، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی نیکی کا کام کرنا ہے، اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اللہ نے اس کو توفیق دے دی، اللہ نے اس کو توفیق دے دی، پھر اس نے ڈنڈی مارنی شروع کر دی۔ آگے معاملہ آئے تو آگے دیکھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق بھی نہیں دیتے، پھر نیک کام بھی اس سے لے لیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس نیکی کے اندر اس نے اپنا مفاد دیکھا ہے، نیکی کا بدل وہ چاہتا ہے۔ فرمایا کسی کے ساتھ اگر کوئی نیکی کرو تو اس کے شر سے بچو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو فرماتے ہیں کہ کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اس کے شر سے بچو، اس سے امید نہ لگاؤ، احسان اپنا برقرار رکھو تاکہ وہ تم اس کے شر سے محفوظ رہو۔ ایک بندے کے ساتھ تم احسان کرتے ہو، پھر تم نے وبیرہ کرنا شروع کر دیا، دیکھو جی اس کو روٹی نہیں ملتی تھی، اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، میں نے اس کو کھلایا، آج یہ اتنا آگے نکل گیا، آج یہ اتنا آگے نکل گیا، تمہیں کیا پتا ہے اللہ نے تمہیں توفیق دی تھی، تم نے دیا تھا، اللہ توفیق نہ دیتے کہاں سے دیتے تم؟ ایسی بات اس کے لیے وبال جان بن جائے گی، اس کے لیے عبرت کا نشانہ بن جائے گی۔ اب ہم اپنے بھائی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، اپنا بھائی اپنا ہوتا ہے، اپنے بھائی کے لیے ہم خیر کا کام کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس میں خیر بھرتے ہیں۔ اپنے بھائی کو کاٹنا شروع کر دو، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس کا معاملہ نہیں چل سکتا، یہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا، اس کی گفتگو صحیح نہیں ہے، اپنے بھائی کو کیوں دور کرتے ہو؟ اللہ نے فرمایا قرابت داری میں سب سے پہلے اپنا خون ہے، ان کی ضروریات زندگی کو پورا کر کے اس کے بعد فرمایا یتیم، مسکین، اور اس کے بعد فرمایا کہ حسن سلوک لوگوں کے ساتھ کرو، اچھی بات لوگوں کے ساتھ کرو، تمہارے زبان سے بری بات نہیں نکلنی چاہیے، بری عادت یہ برے کام میں مبتلا کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہم کہہ دیتے ہیں، اکثر ہماری عادت ہے کہ فلاں آدمی صحیح نہیں ہے، یہ فلاں آدمی
صحیح نہیں ہے، اس کی عادات صحیح نہیں ہے، اس کے اعتبار صحیح نہیں ہے، یہ کوڈ میں صحیح نہیں ہے، یہ فعل میں صحیح نہیں ہے۔ ہم کون سا اختیار رکھتے ہیں اس پر یہ حجت قائم کرنے والے؟ کیوں اپنے آپ کو ہم عذاب میں دھکیل رہے ہیں؟ ہم اپنے بھائی کی غیبت کر کے کون سا تگمہ لینا چاہتے ہیں؟ جس بھائی کی ہم غیبت کرتے ہیں، اب اس کے تاثرات کو دیکھیں، اس کے ساتھ جا کر گفتگو کی، وہ کہتا ہے یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ میرے بھائی کو بھی دے، اللہ میرے بھائی کو خیر رکھے، اللہ میرے بھائی کی اچھائیاں لوگوں کے سامنے آئیں، اللہ میرے بھائی کی خیر فرمائے، اللہ میرے بھائی کو اور دے، اور وہ دعائیں دے رہا ہے، یہ اس کی غیبت ہے۔ کسی کی کمزوری اس کی ذاتی صفت نہیں ہوتی، کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن اس کمزور انسان کے اندر خوبیاں بھی ہیں، اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حسن اخلاق کو بنائیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے، دوسرا خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ جب ہم اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہی نہیں کر رہے، اپنی زبان کو کنٹرول ہی نہیں کر رہے، اپنے نظریات کو کنٹرول ہی نہیں کر رہے، ہمارے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے، منہ پہ آ کے کہہ دیتے ہیں، اپنے خیالات کو اچھے طریقے سے پرکھتے نہیں، اپنے خیالات کی حفاظت نہیں کرتے، وہ پھر الفاظ بن جاتے ہیں۔ جب الفاظ بن جاتے ہیں تو پھر اعمال بن جاتے ہیں، جب وہ اعمال بن جاتے ہیں پھر وہ کردار بن جاتے ہیں، جب کردار بنتے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر پھر لوگ اس پہ نکتہ چینیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ ایسا تھا، یہ بندہ ویسا تھا۔ یہ ہمارے معاملات، روزمرہ کی زندگی، اللہ کی عبادت کرو، 5 وقت میں اللہ کے سامنے جھکو، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اور جب ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ کر